السلام علیکم۔ اچھا، آج یہ میں ذرا ایک خاص ویڈیو بنا رہا ہوں، خاص ان دی سینس کہ میں بڑے عرصے سے آبزرو کر رہا ہوں کہ ہمارے جو کمنٹیٹرز ہیں، جو باقی جو اور لکھنے کہنے والے ہیں، ان کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بس یہ ایک آدھ کسی چیز کے لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، میرا دیکھیے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، نہ میں کسی کا ایسا سپورٹر ہوں۔ میں تو ملک کے مفاد میں بات کرتا ہوں جو کرتا ہوں۔ اور آج جو میں بات کروں گا اس حوالے سے یہ بات کروں گا، جو میاں عاطف ایک ورلڈ ریناؤنڈ اکانومسٹ ہے، انہوں نے جو ٹویٹ بھی کیا ہے اس کو بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، اور وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیے اکانومی کی جو بھی مشکلات ہے، تباہی ہے، وہ اینڈ میں جا کر پارٹی نہیں، وہ مسٹر اسحاق ڈار ہمارے جو فائنانس منسٹر ہے ان کے اوپر جا کے پڑ جاتی ہے۔ مطلب وہ ان کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں۔ دیکھیے، میں نہ ڈار صاحب سے کبھی ملا ہوں، ایک آدھ دفعہ میری بات ہوئی ہے پاس میں، اور نہ میں ان کو کوئی بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، نہ وہ مجھے جانتے ہوں گے۔ اگر ایک آدھ میرے آرٹیکل اگر انہوں نے پڑھ لیے تو پڑھ لیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہاں بات کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پہ میں کچھ تھوڑے سے ریفرنس پاس کے بھی دیتا جاؤں گا۔ جیسے بات ہو رہی ہے ایل ایس ایم، بہت اس وقت نگیٹو اوور آل سچویشن ہے، اور دیکھیے اسے تو سب انڈرسٹینڈیبل ہے اس وقت۔ انڈرسٹینڈیبل اس لیے ہے کہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں اس وقت پاکستان جو بھی حکومت ہے، مطلب اس کو جو اس وقت ملا ہوا ہے اسائنمنٹ، وہ بہت ہی ٹف ہے۔ ٹف ان دی سینس پیسے ہیں نہیں۔ اچھا، پیسے کیوں نہیں ہیں؟ پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ پاس میں سارے جو لوگ تھے ان لوگوں نے خرچ کر لیے، اور انہوں نے پیسے بورو کیے، لیکن انہوں نے اس کا پیمنٹ کا کوئی ارینجمنٹ ایسا سچ نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ اسٹیٹ بینک گورنر جو ہیں، ان کے بھی مطلب خاص طور پہ رضا باقر کی بڑی تعریف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ اپنی جگہ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے، مجھے کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ شروع سے یہاں سے بات کرتا ہوں ذرا۔ پہلے تو میں بات کر لوں ایل ایس ایم۔ دیکھیے بھائی، میں آج ٹیلی ویژن میں 2006 سے جب سے سٹارٹ ہوا تب سے اینکرنگ کر رہا ہوں، اور نام بھی لیتا جاؤں گا، مجھے کوئی اس میں شرم نہیں ہے۔ اس وقت سے میں نے انٹرویو جو کیے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ میرے 1 to 1 پروگرام ہوئے ہیں۔ ثاقب شرانی ہیں، وہ بھی اس زمانے میں بھی ایل ایس ایم کا ہی ایگزامپل دیا کرتے تھے۔ آئی ایم سوری ٹو نیم، اور کیا کہتے ہیں ثاقب، بس یہ آئی ایم شیور یہ ویڈیو جائے گی۔ ڈاکٹر عشرت حسین ہیں، یہ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ شوکت ترین ہیں، ان سے بھی گفتگو ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے، جب ہم ان سے خاص طور پہ جب ہم نے ان سے چھیڑا کہ بھائی ایز وان ڈپازٹ ریشیو بڑا کنسرننگ ہے ہماری، تو دیکھیے وہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، پرائیویٹ سیکٹر کو گروتھ کیسے ہوگی؟ یہ ساری باتیں دیکھیے ہم پاس میں کرتے چلے آئے ہیں، اور مختلف وقتوں میں آپ کو یہ میرے رائٹ اپس بھی ہے بزنس ریکارڈ سے آپ کو مل جائے گا، آرکیو میں ان کا ہوگا، آرکائیو میں جو ہے وہ بھی مل جائے گا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، ابھی پچھلے دنوں میں ہی دیکھ رہا تھا ون آف دی بیسٹ، مطلب رضا باقر کو، میں رضا باقر کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ، رضا باقر نے کیا کیا تھا؟ رضا باقر نے ڈیریویٹیوز میں $8 بلین جنریٹ کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جو ہمارا ڈیریویٹیوز تھا، اب اس کے جب وہ گئے ہیں، آپ دیکھیے اس کا ہائی پوائنٹ جو ہے 8 بلین کا ہے، وہ اس طرح انہوں نے ڈالر جنریٹ کیا تھا۔ انہوں نے ہاٹ منی کے 4 بلین تھے، جو آپ نے وقتاً فوقتاً ڈاکٹر اشفاق کو سنا ہوگا کہ وہ اس کے بہت اگینسٹ تھے۔ وہ ان کا بھی کہنا اپنی جگہ درست تھا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے یہ شارٹ ٹرم پیسے ہیں، یہ بعد میں جا کے ہمیں بڑی تکلیف ہوگی، جو کہ اب ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ کے جو 5.5 بلین جو تھے وہ ہم نے مڈل ایسٹ سے لیے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 8، 5، 13 اور 4 بلین، 17.5 بلین۔ تو یہ 17.5 بلین جو تھے یہ آپ کو واپس تو کرنے تھے، کیونکہ یہ تو بھائی شارٹ ٹرم سارے پیسے تھے۔ ڈیریویٹیوز والے تو آپ سواپ کر کے جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لیکوڈیٹی بھی آپ جو ہے وہ اومو کے تھرو دے دیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ پیپر وہ دے رہے ہیں اس کے اگینسٹ۔ اچھا، 3 سوال میں نے 3 دفعہ میرا اتفاق ہوا ہے، ہم لوگ کی میٹنگ ہوتی رہی رضا باقر سے، میں نے 3 دفعہ ان سے، جب کووڈ کا ہوا میں نے ان کو وارن کیا، یہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے اس میں،
میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیے آپ کی کیا پریپریشن ہے، چونکہ بہت ٹف وقت دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے پاس اس وقت کوئی سچویشن نہیں ہے، چوک ہو جائے، پیسے نہیں ہوں تو ہم کیا کریں گے. انہوں نے پاس کر دیا کہ آپ جواب دیجیے آگے. اسی طرح میں نے ایک اور کویشچن ریز کیا. اس وقت بڑا کنسرن ہو رہا تھا کہ ہمارے آرڈرز جو تھے کووڈ کے زمانے میں ایکسپورٹرز کو بہت مشکل ہو رہی تھی، چونکہ ایکسپورٹرز نے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں فارورڈ بکنگ کرائی ہوتی ہے. اب جب آرڈر کینسل ہونے لگے تو وہ لاسز، تو میں نے وہ کویشچن کیا، انہوں نے اس کو بھی پاس کر دیا. تیسری دفعہ کیا ہوا، ایک بہت ہی سیکرٹ اور پرائیویٹ میٹنگ ہوئی جس میں 5 لوگ آؤٹ سائڈر تھے. وہ یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں جب، اور وہ اس لیے کی گئی تھی کہ یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ بھائی ذرا سپورٹ میں آئیے آپ، کہ کیا کہتے ہیں بہت اگینسٹ لوگ ہو گئے ہیں. اور ہم نے بھی اس کو ریئلائز کیا کہ بھائی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایفرٹ کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور ہم نے یہ کہا کہ اس وقت کہ کیا کہتے ہیں، تو میں نے اس میں ایک کویشچن ریز کیا انڈیپینڈنس کے وقت پہ. میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے، چونکہ اس کے بہت لوگ اگینسٹ تھے، کہ کیا کہتے ہیں یہ جو آپ ونڈو وہ کر رہے ہیں اس وقت، ہومو کا کھلا رہے گا بند رہے گا؟ تو کہنے لگے وہ تو کھلا رہے گا. میں نے کہا یہ تو 6 ٹریلین روپیز ہو جائے گا، 5 سے 6 ٹریلین، تو آج وہ جو ہے 7.8 ٹریلین پہ اس وقت ہے. تو یہ تو بہت تباہی ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے تباہی ان دا سینس کی لیکوڈیٹی پھر بینکنگ سسٹم میں کہاں آئے گی؟ پرائیویٹ سیکٹر تو گرو نہیں کرے گا، تو چوک ہوا ہے پورا. اور لیکوڈیٹی تو ایسے بھی نہیں ہے، وہ تو آرٹیفیشلی جنریٹ کرنے، چونکہ اکانومی میں ڈیفیسٹ میں ہے. تو اس وقت بھی باقر نے کیا کیا، وہ پاس کر دیا انہوں نے دوسرے ڈپٹی گورنر کو، اور جواب نہیں دیا. اس کے بعد سے میں نے رضا باقر سے ہر میٹنگ میں جو مانیٹری پالیسی کی بات کی ہوتی ہے اس میں بیٹھتا رہا، لیکن میں نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ کیا کہتے ہیں میں ان سے سوال کروں. آج تک میں اسٹیٹ بینک سے میں نے کبھی کویشچن نہیں کیا، میں ایز اے پارٹیسپینٹ ضرور بیٹھا ہوتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں ان لوگوں کو. اب دیکھیے سارا ایشو یہ ہے کہ رضا باقر جو تھے، میری بات اب سمجھ میں آئی، وہ اور لوگ کیوں نہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے، وہ ہو گئے شوکت ترین، یہ سارے ایکسیسیبل تھے، یعنی کہ سب کو ایکسیس تھا لوگوں کا. اور یہ جب چاہے جو جرنلسٹ ہے، اکانومسٹ ہے، جو بھی ہر چاہے اس کو فون کر کے ایزی ایکسیس تھا. ڈار صاحب ایک ذرا ریزرو ہیں، یہ زیادہ گھاس واس نہیں ڈالتے ہیں کسی کو. سارے مسئلہ یہ ہے، اب یہ سارے چڑے ہوئے ہیں اصل میں. بھائی پالیسی تو وہی اسی کو لے کے چلیں گے نا جو آپ کے پاس اس وقت اویلیبل ہے. جو آپ نے وہ 17.5 بلین جو لیا تھا وہ واپس تو کرنے ہیں نا آپ کو. تو آپ کا ریزرو کہاں سے بتائیے زیادہ ہوگا، چونکہ شارٹ ٹرم بورنگ ہے وہ ساری، تو وہ اور اس میں بھی وہ پیسے واپس کرنا شروع کر دیے تھے. تو بھائی کچھ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، عقل مندی سے بات کرنی چاہیے، اور نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر کے آپ بات کریں جو کرنا ہے. اس میں کوئی اس کی بات. وہ جو تمیدیں مانتے تھے کہ روپے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، بہت اوور ویلیوڈ ہے اور اس سے یہ ہوگا. ارے ایکسپورٹ بولو مت، ایکسپورٹ لکھ کے بتاؤ نا کہ یہ اتنا ہم نے یہ اپرچونیٹی مس آؤٹ کی، اور یہ بتائیے اب کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ. یہ جواز میں اب وہی لوگ الٹا لکھ رہے ہیں کہ انفلیشن بہت زیادہ ہو گیا، اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. جن بن گیا، مختلف قسم کے نام دے رہے ہیں. جن تو بنا ہوا ہے، چونکہ آپ نے جب روپے کی ایسی کی تیسی تباہی کر دی، یہ سمجھنے آپ کو نہیں آیا تھا کہ اس کے بعد جو انفلیشن ہوگا تو آپ پالیسی ریٹ ہائک کریں گے، تباہی کیا ہوگی. میرا سپٹمبر 21 کا بزنس ریکارڈر کی ہیڈ لائن ہے یہ کہ یہ دونوں بہت ہی ڈیڈلی ریسیپی ہے، یہ بہت ہی ڈیڈلی کمبینیشن ہے. یہ آپ دیکھیے اس کو سپٹمبر میں، آپ 21 کی جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اس وقت ہائیک اور روپی ڈیپریسیشن. تو بھائی ڈار صاحب کی پالیسی، میں تو فیور میں ڈار صاحب کی پالیسی. آئی ایم سوری ٹو سے ٹی وی میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ ٹی وی تو ایک اپنے حساب سے چل رہا ہوتا. میں تو اپنے حساب سے ایک آنیسٹ بات کرتا ہوں. وہ ڈار صاحب ہوں، شوکت ترین صاحب ہو، کوئی XYZ کوئی بھی ہو، مطلب میرے پارٹی سے وہ تعلق نہیں تھا. PPP پارٹی جب PPP تھی تو زرداری صاحب کی پالیسی یہ تھا کہ $100 پر ڈالر ہم روک کے رکھیں. میں بالکل سپورٹ کر رہا تھا. تو اس میں میرے لیے کوئی یہ نہیں ہے، فیورٹزم کسی کے لیے نہیں ہے، کنٹری کے لیے. آج یہ جو اتنی مشکلات ہے، اب وہ دیکھیے روزانہ اخبار کہ بھائی روپیہ اتنا ویک ہوتا چلا، روپیہ جو تباہی ہوا. وہ بھائی 0.5% بھی نہیں ہے اس کی موومنٹ، جو 1% بھی نہیں ہے. آپ لے لیے کل پرسوں 1.5% یورو، جاپنیز ین 3.5%، اس طرح کی موومنٹ ہو رہی ہے. تو بھائی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مقصد کہنے کا اچھا میاں عاطف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے آج یہ ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں انہوں نے ذکر یہ کیا کہ پوری ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اور بھائی تنگ آ گئے یار. اور انہوں نے ایگزامپل دے دیا پاکستان کا سری لنکا اور گھانا کے ساتھ. ٹھیک ہے مشکلات ہیں. میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا عاطف صاحب یہ تو مطلب یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اپنی جگہ بہرحال درست تو ہے جو بھی ہے، اور ٹویٹ میں آپ کو ساتھ ابھی لنک کر دوں گا، لیکن آپ ساتھ ساتھ تو مجھے بتائیے. میں نے کہا 3 چیزیں ہیں.
ایک تو اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ آپ کا 10% بلو 10% ہمارا چلے، اس کو تو 20% لے جائیے، کیوں قباحت اس میں ہے؟ مطلب جو میرے نزدیک جو 3 چیزیں ہیں، میں نے کہا 3 حل ہے، میں نے کو 3 وہ دیا میرے نزدیک۔ ایک تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، چونکہ شوکت ترین صاحب کا ریکارڈ میں ہوگا کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے، اور یہ بہت نیچے ہے، 15 22 تک وہ انہوں نے کہا ہوا تھا، وہ تو آج تک نہیں کر پائیں بہرحال۔ اسی طرح وہ دیکھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں، دوسری بات میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ ہر انکم کو ٹیکس کرنا ہے، جو انکم ظاہری ہے اس کو ٹیکس کیجیے، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں آپ کا جو رزلٹ ہے وہ کیا آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے۔ اور تیسری ہم نے پھر ایک چیز اور اس میں ایڈ کی، وہ یہ کہا کہ جو آپ جو بےتکی ہم جو سبسڈی دے رہے ہیں اس کو ختم کر کے آپ صرف جو بہت ہی پاورٹی میں لوگ گئے ہوئے ہیں ان کو آپ دیجیے سبسڈی۔ تو یہ ہے کہ وہ ایک جنوینلی لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو پیسے بھی ان کو ملیں گے۔ تو میں نے یہ 3 کوشچن کیے ہیں میاں عاطف سے، میں نے دیکھیں یہ کہہ دینا بہت اچھا، ری اسٹرکچر کیا کرو یار، بتاؤ تو صحیح نا، میں نے تو بتایا 3 چیزیں کہاں ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی بتائے 4، 5، 6 کیا چیز ہے۔ اب یہ مت کہیے LSM نیچے ہے تو پیٹرول کا ڈیزل کم بک رہا ہے تو فلانی چیزیں صحیح بک رہا ہے، اگر وہ کم بک رہا ہے سو واٹ، مطلب کم بک رہا ہے، چونکہ آپ کے پیسے تو ہے نہیں دینے کے لیے، تو ہم اس سچویشن میں کیا کریں؟ مطلب یہ ہے کہ کیا اچھا پھر جب آپ کا ریزرو یہ تھوڑا نیچے آئے وہ رونا شروع کر دیجیے، ریزرو ختم ہو گئے۔ بھائی یہ جو پالیسی ہے اس وقت آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی چوائس ہی، اس گورنمنٹ کو کوئی چوائس ملی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ ساری دشواری، ساری مشکلات، اور فیئر قسم کا کمنٹ کریں جو کرنا ہے اس حساب سے۔ اور اگر میں تو کہتا ہوں ڈیبیٹ کرنا ہے تو آئیے ڈیبیٹ کرتے ہیں، کہاں ڈیبیٹ کریں گے، لیکن لائیو ڈیبیٹ کیجیے پھر اس کے بعد نا، اگر ڈیبیٹ کرنا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ پراپر ریپرزنٹیشن بھی گورنمنٹ کا نہیں ہے، اور مطلب کسی بھی گورنمنٹ کا ہو، اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی جب تک اس کو وہ صحیح پراپرلی آپ اس چیز کو سوال جواب نہیں ہوگا تو کون، مطلب یہ بتائیے آپ کو کون مطلب پھر اس چیز کو ایڈریس کرے گا؟ تو وہ ایک ویگ اس میں ایک پروپیگنڈا، ایک وہ چیزیں چل رہی ہے۔ ہاں مشکل ہے، بہت مشکلات ہیں، ایگری کرتا ہوں اس چیز کو، بہت ڈیفیکلٹی ہے، ظاہر سی بات ہے 4 بلین کے ریزرو میں تو ہمارا گزارا تو نہیں ہوگا۔ وہ جو ہم نے وہ 17، 18، 20 بلین کیا تھا وہ کہاں سے کیا تھا؟ وہ تو قرضہ لے کے کیا تھا نا بھائی۔ دیکھیے اور اس کی سیدھی بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو دیکھنا ہے نا، اس کا اکاؤنٹنگ ہیڈ دیکھ لیجیے، آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ جو تھا جب آپ آئے ہیں تو کتنا تھا، اس کے بعد آپ جب گئے ہیں تو کتنا ہے، یہ اس کا آپ لے لیجئے، میں نے آپ کو ایک بتا دیا۔ اور اسی طرح ڈومیسٹک ڈیٹ لیجئے، جو آپ کا پالیسی ریٹ ہائیک ہوتا ہے اس میں دیکھیں ڈیٹ کہاں ہے وہاں، اس کے معنی آپ کی اکانومی جو انکم جنریٹ نہیں کر رہی ہے، لہٰذا آپ ڈیفیسٹ۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں، اب دیکھیں نا 20% میں کیا ہوگا، 20% میں یہ ہوگا اگر آپ نے 20% آف یور جی ڈی پی اگر آپ ٹیکس کلیکشن آپ کا کر لیتے ہیں تو آپ کی تو پرابلم سالو ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس 7.5 بلین اگر آپ 7.5 ٹریلین کا ٹیکس لیتے ہیں تو وہ تو 15 ٹریلین کا ہو جائے گا۔ تو کریں نا اس حساب سے، اگر آپ اس کو ڈیپریشیٹ بھی کرتے ہیں وہ بڑھتا چلا جائے گا، اپریشیٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ کم ہو جائے گا، روپے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو وی ہیو ٹو ٹاک سینس، بجائے اس کے کہ اب نہ اتنے ہم جذباتی اور غلط طریقے سے ایک دوسرے کو بلیم گیم کریں۔ وی نیڈ ٹو فنش دیٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ٹاک سینس۔ بس یہ میرا ایک میسج تھا، اور آج میں بہت دینا چاہ رہا تھا اس چیز کو میں کنوے کروں کہ یہ جو ہر وقت وہ لگے رہتے ہیں کہ ایک آدمی کو پکڑ لیا اس کے پیچھے، مطلب 8-10 سال سے یہی چل رہا ہے، انجینئرنگ فلانا۔ کس نے انجینئرنگ؟ میں نے انجینئرنگ تو بتا دی جو اور لوگوں نے کی تھی، وہ انجینئرنگ نہیں تھی۔ ڈیریویٹو جو 8 بلین کا آپ لے گئے تھے، کس کو پتا ہے کہ 8 بلین کا ڈیریویٹو کیا تھا؟ لکھیے نا اس کو، آپ کس طرح کیا تھا وہ لکھیے کہ شارٹ ٹرم بورنگ کیا تھا تو اس لیے آج مشکلات ہو رہی ہیں، تو یہ بھی لکھیے نا، پھر کیوں نہیں لکھتے اس کے ساتھ ساتھ کہ حکومت کو مشکل ہو رہی ہے؟ یہ ریالٹی ہے۔ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دی فیکٹ، اور کوشش کریں کہ مطلب چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو اس کا آپ پہ پیش کیجئے، چیزوں کو ٹھیک کیجئے، تاکہ کیا کہتے ہیں اس چیز کو ہم اوور کم کریں۔ مطلب اس میں ہمیں اس ڈیبیٹ میں اگر پڑھنا ہے تو پراپر ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اس قسم کی ہمیں فیک قسم کے وہ ون سائیڈڈ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ میرا میسج تھا، انشاءاللہ پھر انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو۔